الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة للكافر عزیز دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالی جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، پوری دنیا کا خالق ہے، وہ خود دنیا کی حیثیت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ جس دنیا میں تم جی رہے ہو، جس دنیا میں تم کو بھیجا گیا ہے، جس دنیا میں تم رہے ہو، اس کی حقیقت معلوم؟ وما هذه الحیاة الدنیا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، لہو ولعب، کھیل کود، تماشا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی وہ اصل زندگی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی، یعنی دنیا کی حقیقت نہیں سمجھے آج،
دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی حقیقت نہیں سمجھے، تو اللہ دنیا کا بنانے والا مالک بتا رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ کھیل کود ہے، تماشا ہے، چند روزہ زندگی ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ دنیا کے ساز و سامان بہت کم ہیں، ذرے سے بھی کم۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت کی زندگی وہ بہتر ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ تو دنیا کا بنانے والا دنیا کی حقیقت خود بتا رہا ہے کہ یہ فوکس کرنے کی چیز نہیں ہے، دنیا کو ٹارگٹ کرنے کی چیز نہیں ہے، اس کو فوکس کرنے کی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاصل ہو گیا تو بھی بہتر، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے، دنیا جمع کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا کو حرص پڑھ کر، لالچی بن کر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یہاں نہیں بھیجا گیا۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے دوسری جگہ، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، دنیا کی حقیقت بھی بتاتا ہے اور دنیا میں تم کو کیا کرنا ہے وہ بھی بتا رہا ہے، تم کو کیوں پیدا کیے۔ الذی خلق الموت، موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا۔ تو یہاں الفاظ، آیت کے الفاظ میں ذرا غور کریں، الذی خلق الموت، موت کا لفظ پہلے لائے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا، پہلے موت کا لفظ لائے، جبکہ کیا ہوتا، پہلے انسان جیتا، پہلے زندگی کا لفظ لانا چاہیے۔ اللہ وہ ہے جس نے زندگی دی، پہلے یہ لفظ لانا چاہیے، لیکن کیا لا رہے ہیں، موت۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے الذی خلق الموت والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا، موت اور زندگی۔ تو زندگی کا لفظ بعد میں لا کر موت کا لفظ پہلے لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم مرتے نہیں ہو، بلکہ تم ہمیشہ جینے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لیکن صرف ہمارا روح جو ہے شفٹ ہوتا ہے، ہمارا روح جو ہے شفٹ ہوتا ہے، اور باڈی کو بیچ میں لایا گیا، مٹی سے اس کو بنایا گیا اور مٹی میں اس کو پہنچایا جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل کیا چیز ہے، روح، انسان کی جان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دنیا کی ویلیو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں دیتے۔ یہ حدیث تو ہمیں 2000 بار تو سنے ہوں گے۔ تو اللہ کے نزدیک دنیا کا کوئی ویلیو نہیں۔ دنیا، قل متاع الدنیا متاع الغرور، دنیا دھوکے کا سامان ہے، فراڈ ہے، فراڈ، یہ سب فراڈ ہے، لیکن اسی کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اسی
کو حاصل کرنے کے لیے زندگی برباد کر رہا ہے۔ میرا نام کماؤں، میں نام کماؤں، پیسے کماؤں، عزت کماؤں، سونا جماؤں، چاندی جماؤں، پلاٹس مول لوں، بنگلے جماؤں، بنگلے خرید لوں، سواریاں خرید لوں، اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ حالانکہ کوئی چیز آخرت میں کام آنے والی نہیں، ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی، کوئی چیز ساتھ آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ چند روزہ زندگی ہے، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، آخرت کے مقابلے میں اس زندگی کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ ان لمیٹڈ زندگی ہے، اور دنیا لمیٹڈ زندگی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اگر دیکھیں تو آپ دنیا سے بہت بچتے تھے، مال سے اور دنیا سے بہت پرہیز کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت مالدار بنایا۔ شروع میں ماں باپ نہیں، شروع میں بچپن میں ماں باپ نہیں، لیکن شادی ہونے کے بعد میں بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد بزنس کرتے تھے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس۔ ظاہر ہے کہ اس میں کتنا نفع آتا ہے معلوم۔ آج جتنے سمندر سے لگ کے جتنے اسٹیٹ ہیں وہ بہت مالدار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ یہ بزنس کرتے ہیں، ادھر کی چیز ادھر بیچتے، ادھر کی چیز ادھر لاتے اور خوب پیسہ آتا ہے اس میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر پورا بھروسہ کرتی تھی، اور آپ امانت دار تھے، بزنس میں امانت داری کا ثبوت دیتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی بنے، شادی کب ہوئی؟ نبوت سے پہلے ہوئی، نبی ہونے سے پہلے 25 سال کی عمر میں۔ نبی کب بنے؟ 40 سال کے بعد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ سے شادی کرے تو، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے عرب میں بہت مالدار خاتون، سولپٹی، بہت مالدار خاتون، اور جب نکاح ہو گیا تو اپنا پورا مال اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا کہ یہ میرا نہیں، یہ آپ کا ہے۔ بڑے بڑے رشتے آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاندھی سون پارٹی، ان سے نکاح کرے تو ہمیں بھی ملتا ہو، لیکن ان کو بھی معلوم ایسے لوگوں سے نکاح نہیں کرے، ایسے لوگوں کے رشتے ریجیکٹ کرے۔ تو لیکن اللہ کے نبی سے شادی کرے، کیونکہ اتنا مالدار بھی نہیں، لیکن امانت دار ہے، ایماندار ہے، سچے ہے، اچھے ہے۔ تو پہلے زمانے میں یہ دیکھا جاتا تھا
ہونے والے دلہا میں عورت بھی وہ دیکھتی تھی، مرد بھی وہ دیکھتے تھے اچھے ہیں نہیں کیریکٹر، تو ان سے بھی بڑے بڑے مالداروں کے رشتے آئے، سرداروں کے رشتے آئے، لیڈروں کے رشتے آئے، لیکن خدیجہ نے ٹھکرا دیا، کسی سے نہیں دی۔ لیکن اللہ کے نبی کو پیغام دی، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ہمیں کیا کرتے ہیں، بچی والے بھی آستی دیکھتے، بچے والے بھی آستی، گاندھی اتنا کٹنم ملتا، وانٹیڈ کٹنم نہیں ملے تو رشتہ کٹ نہیں، رشتہ تو بچی پسند آیا سب بھی اچھا ہے، لیکن کیش گاندھی کہنے مسئلہ فرق پڑ گیا، وانٹیڈ کٹنم نہیں ملا، اس لیے کیا ہے ریجیکٹ۔ وہاں کیا ہو رہا ہے، پیسے کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، اخلاق کو اختیار کیا جا رہا ہے، اخلاق والا چاہیے، پیسے نہیں چاہیے آپ کو۔ تو آج کل شادیوں کو بھی بزنس بنا لیے لوگ۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مالدار تھے، بہت پیسے والے، تو ظاہر ہے کہ جب امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس وہ خاتون کرتی ہے اور ان سے شادی کیے تو انہوں نے پورا جو ہے بزنس اللہ کے نبی کو دیا، تو کتنے بڑے مالدار ہیں آپ، بہت بڑے مالدار۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیسوں سے محبت نہیں کرتے، پیسوں کے پیچھے نہیں پڑتے، پیسوں کا پیچھے نہیں، ہماری طرح 100 روپے کے لیے نمازیں چھوڑ دینا، 500 روپے کے لیے اللہ کے گھر سے دور ہو جانا، ویسے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ پریزنٹ کی دعا کر رہے ہیں، پریزنٹ اب جو چل رہا ہے، اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے غریبی کی حالت میں رکھ، اے اللہ مجھے غریبی کی حالت میں رکھ، غریبی کی حالت میں زندہ رکھ، میں جب تک زندہ رہوں غریبی رہوں، مجھے یہ پسند ہے۔ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا، اور جب میری موت آئے تو غربت کی حالت میں موت آئے، مالدار بن کے نہ مروں میں، غریبی کی حالت میں ہی مروں، دنیا سے جاؤں تو غریبی کی حالت میں جاؤں، دنیا میں جیوں تو غریبی کی حالت میں جیوں۔ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، فیوچر کی دعا ہے، وامتنی مسکینا، اور مجھے موت دیجئے مسکین غریب ہونے کی حالت میں، فیوچر کی دعا، پریزنٹ کی دعا، واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اور آگے بھی آخرت میں غریب لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھائیے، ٹاٹا برلا کے ساتھ نہ اٹھوں میں، فرعون کے ساتھ نہ اٹھوں، قارون کے ساتھ مجھے نہ اٹھایا جائے، مجھے غریبوں بلال کے ساتھ اٹھایا جائے، مجھے ابو ہریرہ کے ساتھ اٹھایا جائے۔ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھائیے، مسکینوں کی جماعت میں مجھے رکھیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہم دعا میں ایسا مانگتے ہیں، اللہ مجھے سیٹ بنا دیجئے، اتنے بڑا سیٹ بنا دیجئے کہ کسی کے پاس نہ مال نہ ہو، گاندھی ہولڈر بنا دیجئے، پیسے والا بنا دیجئے، ساہوکار بنا دیجئے۔
ہم یہ دعا کرتے، لیکن اللہ کے نبی مالدار ہو کے بھی بول رہے، مالدار ہے پریزنٹ کیسے ہے بتایا، کیا بول رہے ہیں؟ غریب رکھیے مجھے، غریب. ہمیں مالدار نہ ہو کے بھی مالداری کی دعا کرتے ہیں، ہاں مالدار ہو کے بھی غریبی کی دعا کیا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو فوکس نہیں کرتے تھے، پیسوں کو ٹارگیٹ نہیں کرتے تھے، دنیا کی لالچ اللہ کے نبی کے اندر نہیں تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال ملا نبی ہونے کے بعد، آپ نے اپنا سارا مال جو ہے دین کے راستے میں خرچ کر دیا. پورا مال کیا ہے؟ دین میں لگا دیا. اور گھر کی حالت کیا ہے؟ گھر میں نبی کا گھر کیسا ہے؟ آپ کتاب میں پڑھ کر دیکھیں. بہت ٹوٹا پھوٹا مکان، نہ اس میں ڈیکوریشن ہے، نہ ڈیزائن ہے، نہ جو ہے کوئی اور شو کیس ہے، کچھ نہیں ہے. ٹوٹا پھوٹا کھجوروں کے تنے سے بنا ہوا، کھجوروں کی لکڑیوں سے بنا ہوا گھر، مٹی لیپا ہوا گھر. آپ کا گھر کا یہ حال ہے. اگر آپ چاہتے تو مکے کے سب سے بڑے مالدار تھے، تو اگر آپ چاہتے تو جو ہے پورے مکے میں جو ہے بہترین عالی شان بنگلہ بنا سکتے تھے. آپ چاہتے تو پورے مکے میں جو ہے پلاٹس مول سکتے تھے، اور جو ہے بڑے اور بزنس مین بن سکتے تھے اور مالدار بن سکتے تھے، لیکن آپ نے وہ نہیں کیا. آپ نے وہ پیسوں سے عالی شان گھر نہیں بنایا. آپ نے بنا سکتے تھے، پیسے دیے بلکہ نہیں، اللہ نے دیا. اور اللہ نے یہ بھی پیش کیا کہ اے نبی، اگر آپ چاہیں گے تو مکے کے دونوں پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا بنا دیں گے. آپ کے پیچھے پھریں گے، وہ آپ کی جہاں ضرورت ہے یوز کر لو، وہ بھی ریجیکٹ نہیں چاہیے دنیا. لیکن ہم لوگ دنیا کے پیچھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بے رغبت رہتے تھے، دنیا کے پیچھے نہیں پڑتے تھے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کن کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسا رہو جیسا کوئی مسافر رہتا ہے. مسافر کی طرح دنیا میں زندگی گزارو. یعنی مسافر کیا ہے؟ کہیں اترتا ہے تو کچھ دیر کے لیے رکتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، ضرورت پورا کرتا ہے، پھر نکل جاتا ہے. تو دنیا میں ایسا زندگی گزارو تو تم کامیاب، تمہاری دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت میں بھی تم کامیاب رہو گے. اور اگر دنیا والوں کو دیکھ کر چلو گے تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہوگی. کہ فلاں نے فلاں بلڈنگ بنایا، میں بھی بنانا. فلاں نے سونا اتنا جمایا، میں بھی جمانا. فلاں نے اتنا جو ہے پیسے کمایا، میں بھی کمانا. فلاں اتنا ہستی ہے، میرے پاس بھی ہونا. اس ٹارگٹ میں پڑھ کر آدمی حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بلیک منی کمانے لگتا ہے اور دین کو سیڈ کر دیتا ہے اور دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے. نہ آخرت کا خیال، نہ اللہ کے گھر کا خیال، نہ شریعت کا خیال، سب چیزیں چھوڑ دیتا. کیوں؟ پوٹی، دنیا کی پوٹی. میں بھی پیسے جمانا، میں بھی کمانا، میں بھی کچھ دکھانا. قل کأنک غریب
دنیا میں ایسا رہو جیسا کہ اجنبی آدمی ہوتا ہے، مسافر آدمی ہوتا ہے، یا جو ہے راستہ گزرنے والا جیسا ہوتا ہے ویسا رہو۔ اور ایک حدیث میں ہم نے سنا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جنت کے لیے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہ عیش کرنے کی جگہ نہیں ہے ہمارے لیے، یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، راحت کی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بے رغبت ہونے کا سبق دیا کہ دنیا میں رغبت نہ کرو، زیادہ رغبت مت کرو، یہ ٹیمپروری جگہ ہے، یہاں ہمیشہ سٹے کرنا نہیں ہے، اس کی زیادہ فکر میں مت لگو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ٹوٹا پھوٹا، کیا آپ بنگلہ نہیں بنا سکتے تھے؟ کیا آپ تاج محل نہیں بنا سکتے تھے؟ پیسہ نہیں تھا لیکن نہیں بنائے، اس لیے وہ کام کے لیے نہیں آئے۔ اور کھانے کا حال کیا ہے نبی کے کھانے کا حال؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی پوری زندگی میں 2 وقت آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو مجھے یاد نہیں ہے۔ ہمارے کھانے کیسے ہیں؟ ہفتے میں کتنے بار پلاوا کھاتے ہیں، کتنے بار گوشت پکتا کہ گھروں میں، کتنے ڈیزائن کے، کتنے ویرائٹی کے ڈش گھروں میں بنتے ہیں، یہ پکاؤ، مچھی پکاؤ، بڑے کا پکاؤ، بکرے کا پکاؤ، مرغی کا پکاؤ، انڈے کا پکاؤ۔ اور اللہ کے نبی پوری زندگی میں 2 ٹائم جو ہے آپ نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ کھانے کا یہ حال ہے، کیا آپ نہیں کھا سکتے تھے؟ کیا کھانا نہیں تھا؟ کھا سکتے تھے، کھانا تھا، لیکن دوسروں کو کھلاتے تھے، غریبوں کو کھلاتے تھے، غریبوں کا خیال رکھتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں اتنا کھانا ہے کہ نالوں میں جا رہا ہے، غریبوں کی پیٹ میں جانے کے بجائے ہمارا کھانا جو ہے نالوں میں بہہ رہا ہے، ہمارے پیسے بازار میں لگ رہے ہیں۔ کتنے مسلمان جو ہے دیوالی میں کتنے مسلمان بامبلو جلائے، 90% ونکونڈا میں جو ہے مسلمانوں کے گھروں میں بامبلو جلے ہیں۔ کیا روڈ پال نہیں ہوا پیسے؟ اگر وہ پیسے صدقہ کرتے تو غریب کے جسم پر کپڑا آ جاتا، غریب کے پیٹ میں کھانا آ جاتا، وہ تم کو دعا دیتا۔ لیکن انجوائے کرنا ہے، بچوں کو خوش کرنا ہے، 40 انہوں کو کر رہے ہیں، ہمیں بھی کرنا، ہمیں نہیں کرے تو ہمیں شیم ہو جاتے ہیں ان کے سامنے، ہمیں کیا کی دکھانا، کیا دکھاتے؟ کل قیامت کے میں دکھانا معلوم ہوتا۔ بازو والے کر رہے ہیں، ہمیں نہیں کرے تو کیسا؟ یہی چل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا یہ حال ہے۔ آپ نے کبھی جو ہے آپ کے گھر کے کھانے کا حال یہ ہے کہ آپ جو ہے آٹا، جو پیسا ہوا آٹا ملتا ہے اس کا روٹی کبھی نہیں کھائی پوری لائف میں، اور چکی بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی آٹا کو جب گیہوں کو آٹا بناتے تو آٹا بنانے کے بعد اس کے اوپر پٹو رہتا، وہ پٹو کو کیا ہے
دور کرنے کے واسطے جھنی میں ڈالتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا یہ حال تھا کہ آپ جو ہے وہ پٹو کے ساتھ ملا ہوا پکا ہوا روٹی کھائے، کبھی جھن کو نہیں کھائے. چھنی میں آٹے کو چھان کو روٹی بنا کے آپ نے کبھی نہیں کھایا. پھر پوچھا گیا پھر کیسا کھانا کھاتے تھے، وہ روٹی کیسا تھا، وہ پٹو کیسا کرتے تھے؟ تو صحابیات کہتی ہے کہ پھونک مار دیتے تھے، اوپر سے پھونک مار دیتے اور وہ اڑ جاتا، جو اڑ گیا وہ چلا گیا اور جو بچا اس کو روٹی پکا لیا اور کھا لیا. اللہ کے نبی کا کھانا یہ ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں 15 دن گزر جاتے تھے اور کھانے کا چولہا نہیں جلتا تھا. اللہ کے نبی کی زندگی ایسی ہے. ہماری زندگی لگژری ہونا، کیا تو کریں گے، کیا تو کر کو 2 نمبر کام، پیسے کما کو، ڈوبا کو، کمپے ڈوبا کو، جھوٹ بول کو، موسم کر کو، کیسا بھی مالدار ہونا، میں لگژری لائف ہونا، مجھے کون تو بھاڑ میں جان دے، میں اچھا ہونا، میں اچھا دکھنا. لیکن اللہ کے نبی یہ لائف نہیں سکھائے مسلمان کو. تم بھوکے رہو، دوسروں کو کھانا کھلاؤ. اللہ کے نبی کا گھر کا حال یہ ہے کہ ایک مہمان آیا، اللہ کے نبی کے پاس عورتوں کے پاس بھیجے، دیکھو گھر میں کچھ ہے کیا. انکوائری کر کے آئے، گھر میں کچھ نہیں ہے. بیویاں بھی ویسی تھی، ضرورت کے مطابق رکھ لیتے، ہو جاتا تو ختم کر دیتے. حصہ سالہ کا جو ہے جمع کو نہیں رکھتے وہ لوگ. تو گھر میں کچھ نہیں ہے، 11 بیویاں ہیں، کس کے پاس کیا بھی نہیں، اور ایک بیوی کے پاس کتنا جمع ہے کہ ابھی پورے 7 پیڑھی کھا سکتے، اتنا ہتا ہمارے پاس، اتنا جمع کو رکھتے. تو ایک صحابی کو بولے، یہ مہمان ایک روز جو ہے اس مہمان کو کون کھانا کھلائے گا. ایک صحابی تیار ہوئے اور ان کو لے کر گئے، اور ان کے پاس بھی معلوم ہوا کہ کھانا صرف اتنا ہے کہ ایک جنے کھا سکتا، وہ بھی بچوں کے لیے ہے، چھوٹے بچوں کے واسطے رکھو ہے، زیادہ نہیں. تو بیوی کو سمجھا دیے کہ کسی طرح چراغ بجھانے کے بہانے، یعنی چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے وہ چراغ کو بجھا دو اور مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا. تو یہ ہوا. صبح میں جو ہے قرآن کی آیت، اللہ کے نبی کے اوپر آیت اتری، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ لوگ دوسروں کو ترجیح دیتے، یعنی اپنی ضرورت کو دبا کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی کے گھر کی یہ حالت ہے. آپ نے کبھی، اور آج ہم نام چاہیے، نام کے واسطے جو ہے کتنا پاپڑ بیل رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے. میرا نام آنا چاہیے، میرا نام ہونا چاہیے. کہاں ہے تمہارا نام؟ جب مر جائے گا تو تجھے تیرا نام کون لے گا؟ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے تو جب تک یہ زندہ ہے تو پوچھیں گے فلاں صاحب کیسے ہیں، مفتی صاحب کیسے ہیں. مفتی صاحب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تھوڑی دیر کے بعد کیسے ہیں، بہت سیریس ہے، تھوڑی دیر کے بعد بول سکتے نہیں ڈاکٹر، تھوڑی دیر کے بعد ادھر سے کال آتا، مفتی صاحب دنیا سے چلے گئے. اب اس کے بعد گھر کو لاتے، گھر کو لانے کے بعد جس کے لیے الگ کمرہ تھا، الگ بیڈ تھا، صوفہ تھا، اس کے اوپر اس کو نہیں رکھتے، باہر کہاں کی رکھتے اسے، اس کے باڈی کو. اب اس کا نام بھی نہیں لیتے. میت کو ہٹاؤ، میت کو سلاؤ، میت کو غسل دو، میت کے لیے قبر کھداؤ. مفتی صاحب کے لیے قبر کھداؤ نہیں بولتے.
یہ دنیا جو ہے تم کو تمہارا نام بھی چھین لے گا، تمہارا مال بھی چھین لے گا، تمہاری کوئی چیز باقی نہیں رکھے گی۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ جس نام کے لیے تم جو ہے بہت محنت کر رہے ہو، کل تم مر جاؤ گے تو تمہارا نام بھی نہیں لے گی دنیا۔ تو اس لیے آخرت کو ٹارگٹ بناؤ، آخرت کی تیاری کرو۔ دنیا چند روزہ ہے، کون کب مر جائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ابھی حیدرآباد میں کچھ دن پہلے میاں بیوی ڈاکٹر، دونوں بڑے ڈاکٹر MBBS، گیزر کا شاک لگنے سے مر گئی۔ بیوی کو لگی تو شوہر بچانے کے لیے گیا، شوہر بھی مر گیا۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے دنیا کی کب موت آ جائے، لیکن ہم کیا کی سوچ کے کیا کی کرنا، کیا کی سب ویسٹ ہے۔ اللہ جو چاہتا وہی ہوتا، ہمیں جو چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو سنت نہیں پڑھے وہ سنت ادا کرے۔